السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات چیت کریں گے اور بالخصوص جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے اس پہ بات کریں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ کا جب قیام ہوا تھا الیکشن کے نتیجے میں، تو فرام ڈے فرسٹ جو ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا اور پھر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم بنا۔ اس سے پہلے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پورا ایک آزادی مارچ جو ہے پاکستان میں وہ کراچی سے شروع کیا اور اسلام آباد کئی دن دھرنا بھی دیے رکھا، پھر اس کو ختم کیا۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو بنیادی تحریک چلائی گئی تھی وہ کہ اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرنا، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اور پھر ابتدا جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ میں ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن پھر حلف اٹھائے گئے اور پھر بعد میں استعفوں کا معاملہ ہوا کہ اجتماعی طور کے اوپر تمام اپوزیشن پارلیمنٹ سے استعفے دے، اور تاکہ حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ بھی پارلیمنٹ کو ختم کر کے اس کو کالعدم کر کے نئے الیکشن جو ہے ملک میں کرائے جائیں۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ مختلف رائے جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہیں، اور سب سے پہلے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو بیانیہ تھا، بڑا ہارڈ کور بیانیہ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا۔ لیکن نون کے اندر بھی پھر شہباز شریف جو ہے وہ سافٹ کارنر اور درمیانی راہ کی سیاست کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ جو ہے جارحانہ قسم کی سیاست کرنا چاہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں حکومت کو گرایا جا سکے، پنجاب حکومت کو یا مرکزی حکومت کو ختم کیا جائے اور پھر نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب درمیان میں کچھ عرصہ بیمار رہے، لیکن اب وہ دوبارہ صحت یاب ہو کے واپس آئے اور سوات کے اندر انہوں نے دوبارہ خطاب کیا اور پی ڈی ایم کا ایک جلسہ بھی منتخب کیا، جو سڑکوں کے اور احتجاج کی سیاست کا جو لائے عمل تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ لیکن اس جلسے کے اندر جوش و خروش وہ نہیں تھا جو شروع میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہوتا تھا۔ دوسرا، فضل الرحمان صاحب کی بھی شاید طبیعت ناساز تھی، اس لیے ان کی اپنی خطاب کے اندر کوئی زیادہ جوش و خروش نہیں تھا۔ انہوں نے روایتی قسم کے حکومت کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر الزامات لگائے، ان کے اندر کوئی ٹھوس دلیل یا جواز وہ نہیں پیش کر سکے۔ لیکن دوسری طرف جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اپوزیشن کی سیاست میں وہ یہ ہوئی ہے کہ جیسے پی ایس پارٹی اور اے این پی الگ ہوئے تھے، اس کے بعد کیونکہ فرام ڈے فرسٹ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی سیاست یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، قانون سازی میں تعاون نہیں کیا گیا، اسی طرح ہر معاملے کے اوپر جو ہے کہ بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ابھی جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بار بار کوشش کی جا رہی تھی، حکومت کی جانب سے بار بار پیشکش کی جا رہی تھی اپوزیشن کو کہ آئیں بیٹھیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم متعارف کرایا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کو ووٹ حق دیا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی بڑا سخت سٹینس تھا اپوزیشن کا۔ تو لیگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی پھر بات کرتی تھی کہ ہم اپنی تجاویز دیں گے، معاملات کو اٹھائیں گے۔ لیکن ابھی قومی اسمبلی میں جب بجٹ سیشن کو سمیٹا گیا تو پرائم منسٹر عمران خان نے تقریر کی اور اس کے اندر بہت سے قومی اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی تھا ان کا، وہ بڑی کلیئر دو ٹوک بات چیت کی انہوں نے، اور پھر دوبارہ پوزیشن کو پیشکش کی کہ وہ آئیں بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو یا دیگر قانون سازی کا معاملہ ہو، اس کے اوپر آ کے اپنی آراء دیں، اپنی تجاویز دیں، اور ان کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا اور قانون سازی میں ان کی جو مثبت تجاویز ہوں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ابھی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی پارلیمانی جو اپوزیشن کے پارلیمانی قائدین ہیں ان کا اجلاس 7 جولائی کو طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں وہ اس چیز کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ایجنڈا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اندر اپوزیشن حصہ لے گی، اور بالخصوص جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی پیشکش کی تو اس پر یہ کہا گیا جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا ایک انتخابی اصلاحات کا پیکج بنائے گی اور وہ پیش کرے گی تاکہ اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکے جو بھی قانون سازی ہو اس کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شفٹ ہوا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم بی بی کی وہ جو پالیسی تھی کہ پارلیمنٹ کو ناکارہ بنانا ہے، پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹیوں کو جو ہے وہ ناکارہ بنانا ہے، اس پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے یا حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اس موقف سے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ موقف ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر، اور دیگر پارلیمانی لیڈر سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انپٹ دیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقیناً پاکستان کی پارلیمانی سیاست کے لیے یہ بڑا مفید ہوگا، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ ہر الیکشن کے اندر، اور خود جو ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس کا جتنا زور لگتا ہے وہ ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کرتا ہے یا ووٹ چوری کرتا ہے، اور اس کا
کوئی روکنے کا میکانزم اتنا فعال نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے ہے تو پھر ہر حکومت کے لیے، پہلے عمران خان صاحب نے جیسے نون لیگ کی حکومت کے درمیان بڑا طویل دھرنا دیا تھا، تو کیا ہر دور حکومت میں اسی طرح دھرنے، احتجاج، مظاہرے یا لانگ مارچ کیے جائیں گے یا استعفوں کی سیاست کی جائے گی؟ اگر پارلیمنٹ کو فعال اور بالادست بنانا ہے تو پھر اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمانی جماعتوں کو بالخصوص پارلیمنٹ کے فورم کے اندر بیٹھ کر، پارلیمانی جو فورمز ہوتے ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لینا چاہیے. حکومت کا پیکج ٹھیک نہیں ہے تو اس کو مخالفت کریں، نئی تجاویز دیں، ان کو انکارپوریٹ کروائیں تاکہ ملکی قوانین اور اصلاحات کا عمل جو وہ آگے بڑھے. اگر ملکی قوانین میں نئی چیزیں آئیں گی، اصلاحات ہوں گی، قانون سازی میں اصلاحات ہوگی، سیاسی اصلاحات ہوں گی، انتخابی اصلاحات ہوں گی، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ہوگا، ملک کو ہوگا. تو یہ جو شفٹ آیا ہے، یہ بڑا ایک خوشائند شفٹ ہے پاکستان کی سیاسی پارلیمانی سیاست کے اندر. اس سے یقیناً قانون سازی مزید زیادہ بہتر ہوگی، اس میں اپوزیشن کی شمولیت بھی ہوگی، اور پھر اس پر عمل درآمد کروانا، ایسی قانون سازی جس میں تمام سیاسی اور پارلیمانی جماعتوں کی شمولیت ہو، تو اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس کو عمل درآمد کروانا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اگر جس کے اندر اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہو، اپوزیشن نہ ہو، صرف ایک جماعت اکثریت کی بنیاد پہ قانون بنا رہی ہو، وہ قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس کے عمل درآمد میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا خوشائند اقدام ہے اپوزیشن کا کہ جس نے فیصلہ کیا کہ سیاسی فورمز کو، پارلیمانی فورم کو مضبوط کیا جائے اور فعال کیا جائے. اس سے یقیناً اچھی صحت مندانہ سیاست جو ہے وہ فروغ پائے گی. دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو نفرت کی یا احتجاج کی یا استعفوں کی یا دھرنوں کی سیاست تھی، میرا خیال ہے وہ اب دفن ہو چکی ہے. اور اب پی ڈی ایم جو ہے ایک ایسا مردہ گھوڑا ہے جس میں زبردستی جان ڈالنے کی کوشش کی جائے تو پھر بھی اس میں کچھ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین کو بھی چاہیے کہ ان کی جماعت کے ارکان بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہیں، جے یو آئی کے ارکان. صرف فضل الرحمان صاحب نہیں ہے لیکن باقی سب لوگ تو ہیں. تو وہ بھی چاہیے کہ اپنے اراکین کو اس سیاسی پروسیس کے اندر، اس قانون سازی کے عمل کے اندر، اس اصلاحات کے عمل کے اندر ان کو کہیں کہ وہ اپنے نظریات، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے کہ وہ تجویز پیش کریں اور کوشش کریں کہ ان کو انکارپوریٹ کروائیں، ریدر دین کہ اس سے دور ہوں. اس سے دور ہوں گے تو حکومت تو اکثریت کی بنیاد پہ کروا لے گی. اب باقی اگر جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں قانون سازی کے عمل میں، تو پھر فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ جائیں گے یا نواز شریف صاحب کا دھڑا جو اکیلا رہ جائے گا. تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے دھڑے کو بھی فعال بنائیں اور ان سے کہیں کہ وہ بھی اس سیاسی عمل میں حصہ لیں اور اپنی تجاویز پیش کریں، ریدر دین کہ سڑکوں کے اوپر 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، یہ 1 سال مزید کام کا اور پھر آخری سال جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کا ہوتا ہے. وہ الیکشن ایئر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ تمام کام جو ہے وہ سیاسی کمپین کے طور کے اوپر کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سال جو ہے کہ اس کو بھی ضائع کرنے کی بجائے اگر 3 سال اپوزیشن نے کوئی فعال کردار ادا نہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر، تو اس سال کے اندر جتنی بھی اصلاحات ہو رہی ہیں اس کے اندر اگر بھرپور کردار ادا کریں اور صحت مندانہ تجاویز جو ہے وہ پیش کریں اور ان کو قانون سازی کے اندر اور اصلاحات کے عمل میں شامل کروائیں، تو یقیناً اس سے اپوزیشن کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اور اس قسم کی سیاست جو اب ماضی کے اندر ہم نے دھرنوں کی سیاست سے یا جو بھی قوم کو نقصان ہوا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. میثاق جمہوریت میں یہی خوبی تھی کہ دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ دوبارہ میثاق جمہوریت جو غیر فعال ہو گیا اور بہت سے ایسے کام جو میثاق جمہوریت میں شامل تھے جب یہ موجودہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی، تو انہی میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والی جماعتوں نے اس پہ تعاون نہیں کیا. تو اس میثاق جمہوریت اور اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میثاق جمہوریت کی روشنی میں موجودہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ قانون سازی کرے اور معاملات کو آگے بڑھائے. اگر اس طرح نہ کیا گیا تو پھر کنفیڈریشن کی سیاست میں حکومت اپنا ایجنڈا مکمل کروا لے گی، اپوزیشن پیچھے رہ جائے گی، عوام پیچھے رہ جائیں گے. تو عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور قانون سازی کے اندر فعال کردار ادا کرے اور وہ مشترکہ اقدامات اور آئینی اصلاحات، قانونی اصلاحات جن کے اوپر میثاق جمہوریت میں اتفاق کیا گیا تھا، ان کو اب یہ وقت ہے کہ حکومت بھی تیار ہے تو ان کو قانونی اصلاحات اور آئینی اصلاحات کے تناظر میں ان کو پیش کیا جائے اور متفقہ طور پر اس پہ کامیاب بنایا جائے تاکہ پاکستان پیچھے جانے کی بجائے سیاسی اور پارلیمانی سیاست میں اقتصادی اور معاشرتی ماحول کے اندر آگے بڑھے اور ترقی کرے.